بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دیا گیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کسی نے اتنی باتیں کی. پلاننگ کمیشن کا ذکر کسی نے نہیں کیا. ایک زمانے میں پلاننگ کمیشن پاکستان کا بہت مشہور تھا ورلڈ وائڈ. اس میں بہت قابل لوگ تھے جو دیکھتے تھے ملک کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے, کس طرح لے کے جانا ہے. فائر پلان بناتے تھے. اچھا, تو یہ ذکر ہی نہیں ہوا. آج یہاں پر ذکر آیا کہ حکومت پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیجیٹیمیسی ہونی چاہیے, تو پھر ترقی ہوگی, اچھا بجٹ بنے گا, لوگ فائدہ اٹھائیں گے. نواز شریف صاحب نے ایک پروگرام بنایا تھا 91 میں, 97 ہاں, قرض اتارو ملک سنوارو. تو اس وقت جو لوگ تھے تھوڑے موٹیویٹ ہوئے کہ نواز شریف صاحب ملک سے قرضوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں اور لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. لوگوں نے پیسے جمع بھی کرائے باہر کے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ باہر بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرو, ہمیں یہ دل میں تسلی ہو جائے کہ پاکستان میں مخلص قیادت آ گئی ہے جو پاکستان کو اس کا جائز مقام پہ لے کے جانا چاہتی ہے, تو وہ ڈونیشن دیں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے, قرضے اتار دیں گے. اسی صورت ممکن ہے جب لوگ کنونس ہوں کہ جو لیڈرشپ آئی ہے وہ مہاتیر والی ہے, کون لی والی ہے, موزے تنگ والی ہے, یہ ایسی ہے جو اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے. اگر ایک پتھر کو پیٹ پہ غریب عوام باندھ رہے ہیں تو وہ 2 پتھر اپنے اس پہ باندھنے والی ہے, تو لوگ پھر خوشی سے اس کے ملک کے قرضے اتار بھی سکتے ہیں. یہ ممکنات میں سے ہے. باقی بات آئی, آپ نے کہا ایف ڈی آئی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ملک کو اوپر لے جانے میں, کوئی شک نہیں اس میں. چائنا کا ایک شہر ہے شینزن, وہاں 2 انجینئر آرمی انجینئرس کے بریگیڈ لگائے گئے ایک زمین پر. انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا, انفراسٹرکچر جو ڈیولپ کیا, اور انہوں نے کہا یہ جو خطہ ہے, یہ جو شہر ہے, اٹ از اوپن فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور جس کسی کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ دیکھے وہاں پر جو آپ کو جب بریفنگ دیتے ہوں شہر کے بارے میں, تو پتھر کے اوپر کھدا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کس کس ملک نے کتنے پیسے اپنا برانڈ کا یہاں کارخانہ لگانے پہ کتنے بلین ڈالر لگائے ہوئے ہیں. باقی چائنا میں ویجز کم تھی, شینزن میں انٹرنیشنل ویجز کے مطابق لوگ کام کرتے تھے. انہوں نے ایک ڈیولپ کیا فارن انویسٹمنٹ, چائنا کے اندر آئی. اس وقت آئی جب کہ چائنا لوگ پوری طرح اس کے سمجھتے تھے کہ بھئی یہ سوشلسٹ ہے ابھی تک, اس کے باوجود آئی. بہت ضروری ہے. لیکن یہ سرمایہ جو ہے نا, یہ ایک بے وفا قسم کی مخلوق ہے. یہ اپنا فائدہ دیکھتی ہے. اپنے ملک میں فائدہ ہے تو یہاں سرمایہ لگا دیں گے, دبئی میں فائدہ دیکھیں گے تو وہاں لگا دیں گے, کہیں اور دیکھیں گے تو سرمایہ وہاں چلا جائے گا. پہلے سرمایہ کا شفٹ کرنا مشکل تھا, اب ایک کلک آف دی کمپیوٹر سے یو کین ٹرانسفر اپنے پیسے باہر. دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ جو ہے اس کی جو ایف ڈی آئی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کیوں جائے گا. یہ کیا ہو گیا, میں نے تو اس کو بند کیا تھا, یہ کیا ہو گیا بھائی. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایف ڈی آئی کیوں نہیں آ رہی, لیسٹ ہے اس وقت. آپ مجھ کو یہ بتائیے, آپ کا سرمایہ ہو, آپ کی چوائس ہو کہ یہاں اپنے دوسرے یہاں لگائیں یا کہیں اور لگائیں, کیا وہ اس ملک میں جانا چاہیں گے جب زمین خریدے تو اس میں جعلی نقل, جعلی فرض, جعلی فراڈ ہو؟ کیا وہاں جانا چاہیں گے جہاں پانی نہ ملے؟ اب کراچی جو ہم بہت بڑا شہر سمجھتے ہیں, انڈسٹریل ایریا یہاں ہیں, پانی نہیں ملے, بجلی ملے تو آپ خود کہہ رہے ہیں ریجن میں سب سے مہنگی ہے, اور اس کے علاوہ ہاں گیس کا الگ مسئلہ ہے, ٹیکسیشن کے اور مسئلے ہیں, اور لیگل میٹرز بھی ایسے ہیں کہ جو جاتے ہیں کورٹس کے پاس تو ان کو لوگوں کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اپنے کیسز کا فیصلہ کرنے میں. کرپشن اپنی جگہ ہے جو لوگ ان سے مانگتے ہیں, اور ٹیررزم اپنی جگہ ہے.
ابھی کہتے ہیں بلوچستان میں منرل ہے، فیوچر ہے پاکستان کا، آئل ہے، گیس ہے، فلانا ہے، یہ ہے، گولڈ ہے، فلانا. سڑکیں وہاں کی استعمال نہیں ہو سکتی آج کل. گوادر کی بہت بڑی پورٹ تیار ہوئی، بہت امیدیں، بہت ڈریمز تھے، وہ چالو نہیں ہو پا رہی. کون آ کے بلوچستان میں سرمایہ لگائے گا اور کون اپنے جا کے وہاں گولیاں کھائے گا؟ یہ فورن کمپنیز جو ہیں جو آئل اینڈ گیس تلاش کرتی ہیں، اور آج کل ان کے رائلٹی ریٹس بھی بہت اوپر چلے گئے ہیں. ان سے جب ہم کہتے ہیں کہ ذرا آ جاؤ بھائی بلوچستان میں بڑا گیس آئل ہے، ان کا ایک گولی چلی، 1 گولی، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہاں تو ہر وقت گولی بم چل رہے ہیں. تب بتائیے کون وہاں پر ایف ڈی آئی لائے گا اور کون سرمایہ لگائے گا، اور کیا مشکلات ہیں. وہاں جائیں گے جہاں ان کا سرمایہ آگے بڑھتا رہے. مبشر صاحب، آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ باقی دنیا میں تو 16 سال سے بچے ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں 25 سال بعد کرتے ہیں. ہاں 25 سال تک آپ سمجھتے ہیں جب تعلیم مکمل ہوتی ہے، لیکن اتنے سے بچے جو ہیں پنکچر شاپ پہ بھی ہیں، اور تمام طرف ورک شاپ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں چائے بھی پلا رہے ہیں. دے آر آل ارننگ منی اینڈ دیئر پیرنٹس آر کوائٹ ہیپی کہ اندر شام کو وہ پیسے لے کر آتے ہیں. کچھ 10 روپے ملتے ہیں اسے. یار بات سنیے. اچھا، مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ، اور اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں. استاد جو کہتے ہیں پانا لیا تو فلانا لیا، تو اس کے بعد وہ خود بھی مستری بن جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کا. یہ آیا ہے کیوں نکل کے بھی کس لیے خیریت ہے؟ اچھا اچھا. ایک پوائنٹ آپ نے اٹھایا تھا پینشن کا، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے پینشن کا بوجھ اٹھانا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور باقی دنیا میں جس طرح پینشن فنڈز ہوتے ہیں جو گرو کرتے رہتے ہیں، اب اپنے پیسے خود بھی کٹواتے ہیں جب سروس میں ہوتے ہیں، پھر وہی گرو کر کے آپ کو ملتے ہیں. تو وہ لانا پڑے گا، بوجھ اٹھا نہیں سکتی ان دا لانگ ٹرم. یہ میں فاطمیت کا چیئرمین ہوں، مفت بچوں کو ہم دیتے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ. ہم نے گریچوٹی کا سسٹم رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ 12-15 لاکھ روپے گریچوٹی جن کی لمبی سروس لے کے جاتے ہیں ہم سے. گریچوٹی مل رہی تو ادارے نے انٹروڈیوس کرنا شروع کیا ہوا ہے جگہ جگہ پر. اور ایک بات بار بار اپنا آپ نے ذکر کیا زبیر صاحب، یہ ویتنام کا فلانے کا، ویتنام پانی بیچ میں بہت دفعہ آ گیا. پھر آپ نے آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ کارپیٹ بامبنگ ہوئی تھی. کارپیٹ بامبنگ جرمنی میں ہوئی، جاپان میں ہوئی، 2 ایٹم بم بھی گرا دیے، ویتنام میں بھی ہوئی اور جگہ. تو نہیں تو انہوں نے بہت ترقی کر لی ملکوں میں. تو کیا اپنے ملک پہ کوئی بمباری کرا لیں یا کسی ملک سے کیا کہ ہم کو بالکل جو ہے وہ کرتے، کیونکہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نظام تہس نہس نہیں ہوگا، زمین بوجھ نہیں ہوگا، چینجز نہیں آئیں گی، تو اس کا مطلب بمباری کرانی پڑے گی. جرمنی اور جاپان کا آپ نے ذکر کیا. ہاں، جرمنی اور جاپان نے کیا مختلف جب ختم ہو گئے 45 میں تو کیا کیا؟ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جرمنی فرانس کے ساتھ 200 سال سے لڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ساتھ، پولینڈ کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ پڑتا ہے، جاپان کا سارے ملکوں کے ساتھ پڑتا ہے، چائنا کے ساتھ، فلپینس کے ساتھ تھا نا. اس کے بعد کیا کیا؟ آنکھیں نیچے کی اور کام کرنا شروع کیا. lived peace with the neighbors and peace within. This is the fundamental requirement for development. دیکھیے مارشل پلان آیا. کہہ رہا ہوں کہ یہ کانسیکوینس ہوتا ہے، اکنامک کانسیکوینس ہوتا ہے، آپ پے کرتے ہیں. جو آپ یہ جو ہم نعرے بازی کرتے ہیں تو اس کا اکنامک، آپ کو پتا ہے جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نیشنل گانے الاؤ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، ان کا وہ اس کو ٹیمپریچر کو نیچے رکھتے ہیں کہ کام کریں اپنا. مشرف صاحب چوائس تھا کارپیٹ بامبنگ کروا لیتے اس کو، اگر افغانستان میں نہیں جاتے وہ تو کارپیٹ بامبنگ کروا لیتے. اچھا، کیونکہ مثال دی جا رہی ہے نا کہ جنہوں نے کارپیٹ بامبنگ کرائی امریکہ. اچھا، یہ جو بات ہوئی جرمنی کی جاپان کی، اس کا یہ ہے کہ جرمنی کے پاس ٹیکنالوجی، تعلیم، انڈسٹری سب کچھ تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو گیا. ایکسپرٹائز تھا، کچھ لوگ بچ بھی گئے جو اس کام کو اور مارشل پلان امریکہ کا آ گیا، ایکسپرٹائز موجود تھا تو دوبارہ چل پڑے. ہم تو
اس سطح پر آئے نہیں ہیں نا، انڈسٹریلائزیشن کی یا تعلیم کی اور چیزوں کی اس سطح پر آئے نہیں ہیں ابھی تک پاکستان۔ ایک دو باتیں میں اور کروں گا، تھوڑا کنٹروورشل ہیں، اس کو سوچئے گا کہ کافی لوگوں نے کہا کہ ہم جو ان پڑھ لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں، اور اگر یہ اسکل لوگوں کو باہر بھیجیں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو بڑا اس سے پھر فائدہ ہو۔ امپورٹنٹ بات ہے نا۔ نہیں، بہت امپورٹنٹ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اینٹیں اٹھوا کر اوپر چڑھوانے ہیں سعودی عرب میں یا دبئی میں، تو اس کو لیے ہم کیا بی اے پاس بھیجیں یا اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کرا کے بھیجیں تو وہ کامیاب ہوگا یا کیا ہوگا؟ تو بہت سے کام ایسے ہیں، درخت لگانے کے کام بھی ہیں، سڑکیں کوٹنے کے کام بھی ہیں، گرمی میں جہاں سب کے دماغ پگھل جاتے ہیں سعودی عرب میں، یہ ہمارے لوگ یہ جو جا کے کام کرتے ہیں وہ ہیں انسکل لوگوں کے کام، ان پڑھ لوگوں کے کام ہیں۔ یہ کراچی میں جو ہم کہتے ہیں پٹھانوں کی آبادی پشاور سے زیادہ ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کے لوگ بلاک لے کر مزدوری کرنا پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے کوئی اور لے کے یہ بوجھ اوپر چڑھے۔ تو ان پڑھوں کی اپنی جو ہے نا ایک ویلیو ہے، ان کو جو ہے بہت زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پڑھ ہے۔ پاکستان جب بنا ہے 13% تھی ایجوکیشن کی جو ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، لٹریسی ریٹ۔ لٹریسی ریٹ 13% تھا جب قائد اعظم صاحب نے لیڈ کیا تھا اس علاقے کو۔ نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا، نہ پیسے تھے۔ آپ کو بتا دیا کہ 1 ارب روپے سے نیچے کا بجٹ تھا۔ لیکن پاکستان کا گراف تو آہستہ آہستہ اس زمانے اوپر چڑھتا چلا گیا، ایوب خان کے زمانے میں اور اوپر چلا گیا۔ اس زمانے میں تھے ہی گورنمنٹ کے اسکول زیادہ، پرائیویٹ اسکول تھوڑے کرسچن اسکول کے تھے، نہ یونیورسٹی تھی، 1-2 یونیورسٹیاں تھیں۔ ابھی ہم جو آپ کہتے ہیں یونیورسٹیاں رورل ایریا میں بنائے، بہت رورل ایریا میں یونیورسٹیاں بنی ہوئی، نواب شاہ میں یونیورسٹی ہے، نواب فران جہاں جاؤ اندر یونیورسٹیاں ہیں۔ اچھا، آپ کرنٹ ڈگری لے کے پھر رہے ہیں لوگ، ان کو نوکری مل جائے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہی بتانا آپ کو مقصود تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بہت پڑھے لکھے اور ایجوکیشن لٹریسی بہت اونچا ہوگا تو وہی ملک ترقی کرتے ہیں۔ ہمارا ملک 13% سے سٹارٹ ہوا تھا اور وہ گراف اس کا اوپر گیا اور آہستہ آہستہ انڈسٹری بھی کام ہوئی، انہوں نے ترقی بھی کی، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بھی تھی۔ انہوں نے کہا جی کیا واہ پی آئی ایئر لائن ہے، اوہ تبیلا دا ورلڈ بگیسٹ ارتھ فل ڈیم، جس کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، یہ ہمارا ہی تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم، یہ بات بہت لوگوں نے اٹھائی کہ ہم باہر کی کاریں استعمال کرتے ہیں، اپنی گاڑی ملکی بنا استعمال کرنی چاہیے، آپ نے ملکی ایئر لائن استعمال کرنی چاہیے۔ ایک اشتہار میں نے دیکھا تھا بہت سال پہلے یو کے اخباروں میں، اچھا اشتہار تھا یو کے میں، اور اشتہار جیسے اگر محب وطن انگریز ہو تو اپنے ملک کی گاڑی استعمال کرو۔ جاپان سے امپورٹ بہت ہو رہی تھی، یہ بات امریکہ میں بھی کہی گئی کہ ہم تو بہت گاڑیاں بناتے ہیں، وہاں کیوں انگریز ہو رہی جاپان کی ٹوٹا گاڑی کی؟ بھائی جہاں آپ کو گاڑی سستی ملے گی، اچھی ملے گی، تو میں پاکستان کی کیوں خریدوں سوزوکی؟ جب ایک آدمی یہاں جو بنا رہا ہے سوزوکی یا اور کوئی گاڑی بنا رہا ہے اور اس میں ناقص مال لگا رہا ہے، جو بھی وجہ ہے وہ جلدی خراب ہو رہی ہے، اس کا انجن جلدی خراب ہو رہا ہے، تو محبت اپنی جگہ ملک سے، محب وطن ہونا اپنی جگہ، اسی لیے پھر جو ہے جاپان مارکیٹ کیپچر کرتا ہے ایسے ملکوں کی جہاں لوگ اپنے وطن سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو جب تک اپنے ہم چیزیں امپروو نہیں کریں گے تو جب تک وہ لوگوں کے سے بہت امید رکھنی چاہیے۔ اب آگے بات ایس ڈی آئیز کی کہ سب سہارا ملکوں سے نیچے ہیں، اور ایک پاکستان جو ہے وہ افغانستان اور ہم 2 ملک ہیں، یہ باتیں بھی سننے میں آئی ہیں۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز کو ایکسپورٹ وسپورٹ میں کافی وہ مراحت دے دیتے، جس کا بنگلہ دیش کو اگر دیں گے تب زیادہ بنگلہ دیش کیوں گیا آگے؟
कोटा मिलता था उसको, हमारे हर जगह का जीएसपी प्लस मिलता है। जीएसपी प्लस तो मिलता अब है, मिला है, वो थोड़ा होता है, थोड़ा सा मिला। लेकिन ये दूसरा कोटा जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज का, जिसमें बांग्लादेश दूसरे बुला जाते थे, तो कह रहे हो ना यही तो फायदा था ना। तो अभी हम उसमें आ गए हैं, तो हमको भी लीस्ट डेवलप कर देंगे, पाकिस्तान लीस्ट डेवलप था ये। नहीं, हम उसमें नंबर 2 हम में उसी में थे। नहीं, हम ये भी गलतफहमी है कि हम शायद पहले पता नहीं कहाँ थे। नहीं 100 से कम नहीं सर, नहीं, कभी हम ऐसे हर दफा हम थोड़ा खराब सब हो जाते सहारा नहीं रहे साहब। हैं। नहीं सब सहारा एट नहीं वन हो- टाइम मॉडल डेवलपिंग कंट्री, ये बात आपको ही पता है। क्या डेवलप किया है? मैं हैरान हूँ कि आज ये जो सारी बातें जब भी बैठो पाकिस्तान के बारे में, तो बोलते हैं कोरिया वाले हमसे 5 ईयर प्लान मांगने आए थे और ले गए थे तो उन्होंने तरक्की की। ये आज किसी ने कहा नहीं तो ये सुनते सुनते कान पक गए इसके। तो आप कहते हैं कि तरक्की नहीं की थी मुल्क ने, तरक्की की है, तरक्की में ऊपर गए हैं, 6% भी किया, 8% भी किया जीडीपी ग्रोथ में, जी, कोई शक की बात नहीं, आगे गए हैं। जी, ये ना कहें कभी भी नहीं गए। नहीं गए। अरे साहब कहाँ से कहाँ तक आप बात कर रहे हैं उसकी, हम खुद टाट के स्कूलों में पढ़े हुए हैं, हमने खुद नलकों का पानी पिया हुआ है, क्योंकि और पानी कोई होता नहीं था, कोई मिनरल वाटर का नाम ही नहीं था। बीमार पड़े तो क्या थे, गवर्नमेंट अस्पताल के अलावा कौन से कोई प्राइवेट अस्पताल यहाँ पे आगा खान का कायम हो गया था। मकसद ये है हम सब उसी से उठे हुए लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बजाय तरक्की करने के हम लोग नीचे आ गए। नीचे आ गए, ये यार बात बात सुन, नीचे कहाँ हैं यार, एक मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे नीचे नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, ये जो बात है ना मिसनोमर है ये। हमारे घर में जिस तरह आता था ये काम करने के लिए जनरेटर, जो घर का गंद उठाता था, ड्राई सिस्टम होता था, कोई फ्लश सिस्टम तो होता नहीं था, टोकरा उठा के 4 रुपये 2 रुपये लेता था। आज जो मेरे घर में आदमी काम करने आ रहा है, जहाँ फ्लश सिस्टम लगा हुआ है, वो मोटरसाइकिल पे आ रहा है, उसके पास मोबाइल है, उससे पूछो भाई घर में तुम फ्रिज है क्या? हाँ है। टीवी देखो? हाँ है, टीवी है। आप कहते है ही नहीं, तरक्की कहाँ हुई है, सब काम खराब हो गया है। हाउ डू यू से दैट? कितने परसेंटेज है? We have come up a long way. Comparative- We are living a much better life than our parents and grandparents. तो ये आप पेसिमिज्म ना फैलाएं, ना इस मकूले को अपनाएं कि वो पाकिस्तान ने कोई तरक्की कभी नहीं की। सर एक मैं इसमें नहीं, बात नहीं, छोड़िए मैं। एक मैं ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैशत की बात होती है ना, तो 3 रेफरेंस पॉइंट होते हैं। एक पिछली हुकूमत के मुकाबले में आप कहते हैं कि जी आपने अच्छा किया, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, और एक रीजनल कंट्री से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन होता है, एवरीथिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर नलके लगे हैं या कुछ हुआ है, इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद व्हाट अदर कंट्रीज इन द रीजन आर डूइंग। फॉर एग्जांपल, सो जब हम कहते हैं कि 45% गुर्बत है, तो एक हकीकत है ना, इसमें फ़ख्र की क्या बात है? हम ये तो नहीं कह सकते 95% या 45%। एक बात मैं या अनएम्प्लॉयमेंट अगर हिस्टोरिक हाई है तो हकीकत है, ग्राउंड वो रियलिटी तो ग्राउंड रियलिटी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होना और उसको अनएम्प्लॉयड आदमी को ये देखिए साहब, बात ये है, ये बात क्या मैं कहना था दिमाग से निकल गई। नहीं, आपका है कि पेसिमिज्म नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन हकीकत को फेस करना चाहिए। एक्सक्यूज मी 80s में मनमोहन सिंह जब तक नहीं आया था, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी नहीं खोली थी, उससे पहले सार्क कंट्रीज जो है, सारे के सारे सार्क कंट्रीज, उसमें कौन सा मुल्क ऐसा था जो इन 6 मुल्कों में नंबर बनाता था? पाकिस्तान। तो ये मत क्या है पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की है, हम बिल्कुल पीछे रह गए। हम थे वहाँ पर, गए हैं ऊपर, फिर नीचे आए। नहीं वो बात अपनी जगह है। अब आ जाते हैं साहब, एक जो है ना ये स्किल डेवलपमेंट का मैंने जिक्र तो कर दिया आपसे। एक शेर पढ़ूंगा जिसका एक मिसरा पढ़े किसी और का, तो एक मिसरा किसी और शायर का, दोनों मिलाकर। कमाल कफ्स दोजी इल्म अफलातू से बेहतर है। ये जूते सीने का फन जो है, कमाल कफ्स दोजी इल्म अफलातू से बेहतर है। ये वो नुक्ता है जिसे समझे न रूमी न राजी। अच्छा है, ख़त्म नहीं करेंगे साहब आज, जारी रहेगा, क्योंकि आपने बहुत महंगाई का सबका रोना रो दिया है। बोला पाकिस्तान सबसे नीचे चला गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। और मजे कर रहे हैं लोग यार। सर मैं लास्ट वर्ड कहूँगा। मैंने जब स्टार्ट किया था कि आज से 30 साल पहले
पाकिस्तान इनसे आगे था। वही कहा था कंपेयर मैं वही बात कर रहा हूँ, आज से 30 साल आप भी वही बात कर, लेकिन आज की तो बात आज ही करेंगे। देखना है कि हम क्यों गए नीचे। हम क्यों गए हैं? जी अभी एक बात जो है यहाँ पर शायद कही तो गई, लेकिन इतनी मजबूती से नहीं कही गई कि पाकिस्तान के बहुत से प्रॉब्लम्स इसलिए हैं, पाकिस्तान के बहुत से प्रॉब्लम इसलिए हैं कि हमारी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है। हम एक पॉलिसी देते हैं जिसके तहत दूसरे बाहर के मुल्क के लोग भी यहाँ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मन बदलती है नए, और हम पॉलिसी जो है उस पर कारबंद नहीं रहते। सोच समझ के पॉलिसी बनाए, कारबंद रहें। अभी आपके सामने मिसालें, ऑयल मिनिस्टर थे चौधरी निसार, उन्होंने बोला भाई ये बाहर से पेट्रोल का मंगाने के बड़े डॉलर खर्च होते हैं, इसलिए सीएनजी मुल्क में पैदा हो रही है, सीएनजी स्टेशन लगाओ, हम आपसे फलाना करेंगे फलाना करेंगे। धोखा था। लोगों ने कीमती ज़मीनें खरीद कर धोखा। लगाए और अब बोल रहे नहीं ये बंद करो, गैस ही नहीं है। अब जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की वो रो रहा है। अब लोगों को बिजली के बिल से चीखें सबकी हो गई, ना सिवाय गरीबों की, मिडिल क्लास लोगों की, अच्छे खासे लोगों की। लोगों ने अपने छत पे सोलर पैनल लगा लिए। अब वो कहते हैं सोलर पैनल जो लगाएगा उस पर नेट मीटरिंग ख़त्म हो गई, और आप जो है ना इसके ऊपर वो गवर्नमेंट से सेंक्शन ले, फलाने ये करें वो करें। अभी आपने आप यहाँ कहा कि 60 रुपये तक बिजली का जो है यूनिट चला जाता है रात के वक्त जो होते हैं 6 से 10 बजे, 60 रुपये, और पहले उसके बदले में नेट मीटरिंग वालों को 27 रुपये 28 रुपये दे देते थे। अब वो रेट कर दिया 8 रुपये। 8 रुपये। मैं तो बिल पढ़ के आया हूँ यार, देकर आया हूँ, सफ़र करके आया हूँ ना, मुझसे पूछ लें, मेरे पास है भाई, दिखा देता हूँ आपको बिल। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा था, नवाज शरीफ साहब को, कि मत जुल्म करें मुल्क के अवाम पे। लोगों ने अपने पैसों से आपके पैसे बचाए हैं, इंपोर्ट बिल ऑयल का, और क्लीन एनर्जी लगाई है। शहबाज शरीफ, हाँ शहबाज जो प्राइम मिनिस्टर वही है ना, शहबाज शरीफ बदल तो नहीं गए, इको गल है। बिल्कुल सही कह दिया सही अभी वो कहीं पर गए ना, कहा नवाज शरीफ साहब कहाँ से सिक्के के दोनों एक मुल्क पे कहीं गए हैं नवाज शरीफ से, गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा पाकिस्तान वहाँ गए, भागना पड़ा उनको वहाँ से। उनको ख़त लिखा, उन्होंने ख़त जो है वो मेरा भेज दिया अवैस लगारी साहब को, जो बिजली के मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक दिन आधे घंटे का मुझे टेलीफोन किया एक्सप्लेन करने के लिए क्यों करना पड़ रहा है। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। तो लोगों ने मेरे कंधे पर रख कर बंदूक चलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने नेपरा के खिलाफ, इन सब के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिए कि जुल्म कर रहे हैं सोलर यूज़र्स के। तो मतलब ये है कि अपनी ही पॉलिसियाँ चेंज कर देते हैं। आईपीपीज को हम पैसे दे रहे हैं, बिजली नहीं खरीद रहे हैं। ये पॉइंट्स तो हैं, लेकिन मैं अपना काम ख़त्म कर देता हूँ बस।